عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت چہارم باب پنجم حسن و معاملات و معاشرت، جس کا عنوان وطن سے محبت ذمہ دار شہری۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ وطن کا کیا معنی و مفہوم ہے اور ایک ذمہ دار شہری کے کیا حقوق و فرائض ہیں، اور اس کے ساتھ وطن سے محبت اور اس کی ذمہ داریاں اور ایک اچھا شہری ہم کس طرح سے بن سکتے ہیں، اس سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے عزیز طلباء و طالبات اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 3، وطن سے محبت ذمہ دار شہری، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ وطن کے معنی و مفہوم سے آگاہ ہو سکیں، نظریہ پاکستان کی روشنی میں وطن کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں اور وطن کی قدر کرنا سیکھ سکیں۔ ہم وطنوں کے ساتھ ہر قسم کی تفریق سے بالاتر ہو کر مثبت تعلقات رکھ سکیں، اپنے آپ کو ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے تیار کر سکیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان سے عملی طور پر محبت کا مظاہرہ کر سکیں، روزمرہ زندگی میں جذبہ حب الوطنی کے ساتھ ایک ذمہ دار شہری کی خصوصیات اپنا سکیں، اچھے شہری کی ملکی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل کر سکیں۔ وطن سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے، رہتے اور بستے ہیں۔ وطن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنا وطن ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم وقار اور عزت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر انسان کے دل میں فطری طور پر اپنے وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وطن سے محبت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جائے پیدائش اور اس میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرے، اپنے وطن کی حفاظت کرے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے وطن کو نقصان پہنچے۔ وطن کی اہمیت اور قدر۔ اللہ تعالیٰ نے وطن کو ہمارے لیے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کا وسیلہ بنایا ہے۔ اس میں ہمیں سکون، راحت اور اطمینان ملتا ہے۔ وطن کی محبت ایک فطری عمل ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور وہیں جوان ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ جب کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو نکلتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہر مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: کتنا پاکیزہ شہر ہے تو، اور تو کتنا مجھے محبوب ہے۔ میری قوم نے مجھے تجھ سے نہ نکالا ہوتا تو میں تیرے علاوہ کہیں اور نہ رہتا۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے بعد نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بھی خاص انسیت ہو گئی تھی۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے مدینہ منورہ واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے بالائی علاقوں پر نظر پڑتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کو تیز کر دیتے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہمارا وطن ہے جو بے شمار قربانیوں کے بعد وجود میں آیا۔ اس کی بنیاد کسی نسلی اور لسانی تعصب پر نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد اسلام پر ہے۔ یہاں رہنے والے ایک اللہ تعالیٰ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور ایک الہامی کتاب قرآن مجید کو ماننے والے ہیں۔ یہی ہماری قومیت کی بنیاد ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے خوبصورت وطن پاکستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اور اس کی حفاظت کے لیے دن رات محنت کریں۔ دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنے پر خاص توجہ دیں۔ اسکول، مدارس، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کریں تاکہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے۔ بے سہارا یتیموں، مسکینوں کی دل کھول کر مدد کریں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے یتیم خانے، پناہ گاہیں، مسافر خانے اور ہسپتال بنائیں۔ اپنے پیارے وطن کی زراعت اور تجارت کو ترقی دیں، نئے کارخانے لگائیں اور ذرائع ابلاغ کو بہتر بنائیں۔ اہل وطن سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں، ایک دوسرے کے رویوں کو برداشت کریں اور ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ رشوت، سفارش، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور بے ایمانی جیسی لعنتوں کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہمارا مال اور ہماری زندگی ملک و قوم کی امانت ہے، لہٰذا اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہمیں چاہیے کہ ہم ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر کے اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں۔ اچھے شہری کی ذمہ داریاں۔ ایک اچھے اور ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جس ادارے میں بھی ہوں اپنا کام نہایت خلوص، نیک نیتی، لگن اور ایمانداری سے انجام دیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ملک کو سنوارنے اور اس کی ترقی کے لیے صرف کریں، ملکی وسائل کو ضائع ہونے سے بچائیں، ملک میں عدل و انصاف کو قائم کریں تاکہ ملک میں امن و امان ہو اور ظلم و ستم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ کسی کے مذہب، مسلک یا فرقے کی وجہ سے اس سے نفرت نہ کریں اور نہ ہی قوم، برادری اور صوبے کی بنیاد پر کسی سے امتیازی سلوک کریں۔ دوسروں کے عقائد، خیالات اور عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے وفادار رہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور ہر صورت اپنے ملک سے محبت کا
حق ادا کریں۔ جب ہم بیرون ملک جائیں تو ہمارا رویہ اور عمل بہت بہتر ہونا چاہیے۔ دیگر ممالک میں ہم اپنے ملک کے نمائندے اور سفیر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ذات اور ہمارے ملک کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جو ہم نے سبق پڑھا وطن سے محبت ذمہ دار شہری، اس سبق کو ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ وطن سے کیا مراد ہے، وطن کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن یعنی شہر مکہ سے کتنی انسیت تھی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ سے کیا فرمایا، اس سبق میں ہم نے پڑھا۔ اور اس کے ساتھ ایک اچھے شہری ہونے کی ذمہ داریاں بھی ہم نے پڑھی تاکہ ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، تاکہ ہمارا ملک عالمی شہرت یافتہ ہو اور ہمارے کاموں کی وجہ سے ذرائع ابلاغ بہتر کریں۔ ان سب چیزوں کو ہم نے تفصیلاً اس سبق میں پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں آپ اس سبق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق حل کرنے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔